سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرا نام محمد عمر علی قادری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 چینل دا گڈ نیوز۔ میں آج ایک ایسے ٹرسٹ ادارے پر موجود ہوں جو کہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اپنی انتھک محنت کی وجہ سے آج آسمانوں کی بلندیوں تک پرواز کرنا شروع کر دی ہے، اور لاہور کے اندر بے شمار آپ نے برانچز بنائی ہیں، اور ان برانچز کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف خالصاً یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریب مستحق بے سہارا لوگوں کی بہتر انداز سے احسن انداز سے مدد کر سکے۔ میں آج المائدہ ٹرسٹ کے اونر کے پاس موجود ہوں، ان کے اس ٹرسٹ کے پاس باہر موجود ہوں، اور آپ کی ان سے ملاقات کروانے کے لیے جا رہا ہوں، اور ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ آخر اس مہنگائی کے دور میں انہوں نے اتنا بڑا کام اور اتنا عظیم کام کیسے انہوں نے اس کو سوچا، اور کیسے ان کو اس کرنے کی کس طرح انہوں نے یہ مشکلوں کو حل کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ یہ سوال ہم ان سے کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ، آئیے ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی، اس وقت ہمارے درمیان میں المائدہ ٹرسٹ کے اونر موجود جناب محترم باعزت اور بہت ہی وقار پر شخصیت کے مالک، بڑے ویل ایجوکیٹڈ مسٹر محمد علی خواجہ صاحب، جو کہ اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ایک ایسا عظیم کام سر انجام دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنا صرف اللہ ان کو ہی دیتا ہے کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر سر الحمدللہ۔ اتنا عظیم کام، اتنا بڑا کام، اور اتنے بڑے لیول پر کیا ہو گیا سر؟ یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو سر یہ آپ کو اچانک اس طرح آپ نے کس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے ایک اس طرح کا ایک ادارہ کھولنا چاہیے، اور وہ بھی غریب لوگوں کی جو کام حکومت کا کرنے کا ہے وہ کام آپ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ایک پرانی بات ہے، جب میرے والد صاحب حیات تھے 1999 میں، تو ایک دن ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک نصیحت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ بیٹا کدی چنگا کام کرو دل کرے تو بھکے نو کھانا کھوائے۔ تو یہ ان کی بات مجھے ان کے فوت ہونے کے 6-7 سال بعد یاد آئی، تو میں نے 10 لوگوں سے افطاری کا سلسلہ شروع کیا۔ جب یہ سلسلہ شروع کیا تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں خالد ہدایت صوفی صاحب، جو اس وقت ہمارے چیئرمین بھی ہیں، تو ان سے میں نے اس کا ذکر کیا کہ خالد صاحب دل کرتا ہے کوئی ایک دسترخوان بنائیں، تو خالد صاحب نے کہا جی خالد صاحب ایک نہیں بناواں گا، 2 بناواں گا۔ تو بس وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پھر 1 سے 2، 2 سے 4، اور اس کو آہستہ آہستہ آج الحمدللہ ہم 23 سے زیادہ مقامات پر لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر فری کھانا کھلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ سر یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے نا، دیکھا جائے اتنی مہنگائی اور اتنے بڑے ادارے کو چلانا، پھر اس میں بہت ساری مشکلات بھی آئی ہوں گی، تو آپ نے اپنی اس اسٹرگل کو کس طرح جاری رکھا؟ آپ کی اس اسٹرگل کے درمیان میں مشکلات تو کافی آئی ہوں گی، ہاں بالکل، مشکلات کوئی تو اس میں ایسی بے شمار۔ مشکل آپ کے زندگی میں آئی ہو، آپ کے سفر میں آئی ہو، کہ جس میں آپ کی امید ٹوٹنے تک پہنچ گئی ہو؟ اصل میں جب ہم نے شروع کیا یہ سلسلہ تو بڑا لمیٹڈ سا بجٹ تھا ہمارا، اور ہم نہ صرف دال اور روٹی بنا رہے تھے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس میں کیا کہتے ہیں کوئی تعطل نہیں کیا، ہم لگے رہے۔ پہلے لوگ 50 تھے، پھر 60 ہو گئے، پھر 70 ہو گئے، پھر 80 ہو گئے، ہم لوگ مسلسل اس میں نا جدوجہد کرتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور خالد ہدایت صوفی صاحب جیسے دوست اور اس طرح کے اور بہت سارے دوست وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے، اور جیسے جیسے دوست ملتے گئے ویسے ویسے ہم دسترخوان جو ہے اس میں برکت ڈالتی گئی۔ تو سر آپ کو اب یہ جو آپ اتنا بڑا ادارہ چلا رہے ہیں، اس کو چلا کے آپ کو کیسا محسوس لگ رہا ہے؟ اس کو چلانے میں جو مجھے ایک ذہنی سکون اور تسلی اور کیا کہتے ہیں دلی سیٹسفیکشن ہے، یہ میرا خیال ہے یہ میرا سب سے بڑا انعام ہے الحمدللہ۔ تو سر اس میں صرف کیا کھانا کھلانا ہی آپ کا اس میں صرف ادارے میں شامل ہے، کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہوگی؟ جب ہم نے یہ شروع کیا نا تو یہ جو ہماری جو کابینہ ہے اس میں یہ معاملات بڑے تفصیل سے ڈسکس ہوئے۔ کام تو بہت سارے کرنے والے ہیں، جہاں بھی کریں اس میں گنجائش ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، اور لوگوں کو جاب روزگار دلانا ہے، لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کھانے پہ محدود رہیں گے،
اور کھانے پہ ہم نے یہ کیا کہ اسی کے اوپر ہمارے 2-3 اور پروجیکٹ ہیں، وہ بھی کھانے سے متعلقہ ہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں کو فری راشن دیتے ہیں، جو بیوہ ہیں خاص طور پہ اور جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، ان بیوہ خاتون کے لیے ہم فری راشن جو ہے منتھلی بیس پہ ارینج کرتے ہیں۔ جو اپنا یتیم بچیاں ہیں، ان کی شادی کے لیے 50 لوگوں کے قریب کھانا جو ہے وہ پراپر ایک شادی کا کھانا ہوتا ہے، قورمہ شورمہ اور اس طرح کی چیز، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے 2-3 جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیے ہیں وہ کھانے کے متعلقہ ہی ہیں۔ تو سر اس کا آپ کا یہ جو طریقہ کار ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی رول آف لا ہوتا ہے، کوئی ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو وہ کیا پروسیجر ہے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا بھی چاہیں گے اور آپ سے ملنا بھی چاہیں گے، چونکہ آپ تو ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو رہا ہے آپ سے، اور دونوں جہانوں میں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا بھلائیوں کے لیے چن لیا ہے، تو اس کا کیا پروسیجر ہے تاکہ لوگ آپ کے پاس درج جو آ گئے؟ اس میں آپ نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس پروگرام کے اینڈ پہ جو ایک اکاؤنٹ آئے گا وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے آپ لوگ 1 روپے سے لے کے تو کسی بھی لمٹ تک اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے یہ آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ سر جو کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم بی بی ہیں، وہ بھی ایک انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ پوری دنیا ان کی خدمت کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کیا اس میں مینج کرتے ہیں کہ کیا وہ کام ٹھیک کر رہی ہیں کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کام تو سارے ٹھیک ہے۔ نہ کوئی رول آف لا ہوتا ہے، کوئی ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو وہ کیا پروسیجر ہے جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا بھی چاہیں گے اور آپ سے ملنا بھی چاہیں گے، چونکہ آپ تو ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہو رہا ہے آپ سے، اور دونوں جہانوں میں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا بھلائیوں کے لیے چن لیا ہے، تو اس کا کیا پروسیجر ہے تاکہ لوگ آپ کے پاس درج جو آ گئے؟ اس میں آپ نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس پروگرام کے اینڈ پہ جو ایک اکاؤنٹ آئے گا وہ آپ دے سکتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے آپ لوگ 1 روپے سے لے کے تو کسی بھی لمٹ تک اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو ادارہ ہے یہ آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ سر جو کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم بی بی ہیں، وہ بھی ایک انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں اور پورا پاکستان دیکھ رہا ہے بلکہ پوری دنیا ان کی خدمت کو دیکھ رہا ہے، تو آپ کیا اس میں مینج کرتے ہیں کہ کیا وہ کام ٹھیک کر رہی ہیں کہ آپ کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کام تو سارے ٹھیک ہے، وہ بھی الحمدللہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، اللہ نہیں تعالیٰ مطلب ان کو کہنے کا توفیق دے۔ مقصد یہ ہے کہ کیا ان کی طرف سے آپ کو حکومت کے کسی نمائندے کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کال وغیرہ کہ ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، اس میں سے کہ ابھی تک تو کسی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، نہ لوکل گورنمنٹ نہ کہ فورن فنڈنگ، کسی طرح کی کوئی فنڈنگ ہمارے پاس اس میں شامل نہیں ہے۔ اس میں ہمارے جو اپنے دوست احباب ہیں اور جو ہمارے جو ارد گرد کے جو اپنا جاننے والے ہیں وہی اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ شامل آمین ہیں۔ آمین جی، یہ تھے ہمارے ساتھ بہت ہی پروقار شخصیت جناب محمد علی خواجہ صاحب، جو کہ اپنے ایک تجربے کی بنیاد پر ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ غریب بے سہارا یتیم مسکین بیوہ لوگ جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بہت عظیم کام ہے، کیونکہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان محمد علی قادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ، نئی جگہ پر، نئے مقام پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔